علامہ اقبال علیہ رحمہ کہتے ہیں میں بچپن سے ہی قرآن مجید پڑھنے کی عادت رکھتا تھا. آواز بھی بہت اچھی تھی اور ہمارے گھر کا ماحول ایسا تھا کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کبھی بھی ترک نہیں کی تھی. ہماری صبح کا آغاز ہی قرآن مجید کی تلاوت سے ہوتا. لیکن آخری عمر جب ہوئی تو گلا خراب ہو گیا تو قرآن مجید پڑھتے تو تھے لیکن اس طرح لے سے پڑھنا مشکل ہو گیا. تو جس طرح لوگ حال پوچھتے ہیں جناب کیا حال ہے تو لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں درد ہو رہی ہے اور یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے. لیکن اقبال سے کوئی جا کے پوچھتا کہ حضرت کیا حال ہے تو اقبال کہتے کہ لطف قرآن سحر باقی نہ مان. باقی سارے مسئلے ٹھیک چل رہے ہیں. جو سحری کے وقت قرآن پڑھنے کا مزہ آیا کرتا تھا وہ مزہ مجھ سے چھن گیا ہے اس لیے کہ میرا گلا خراب ہو گیا. اللہ نے آپ کو سحری کے وہ لطف اور وہ مزے اور وہ سرور نصیب کیے ہیں. کبھی ان سے محروم نہ ہونا. اپنی صبح کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کرنا. اور اقبال نے اپنے ایک دوست کو لکھا, کتنی خوبصورت بات لکھی. کہا قرآن مجید کا مفہوم اور ترجمہ نہیں بھی آتا پھر بھی قرآن مجید پڑھتے رہنا. خالی ناظرہ قرآن مجید پڑھنے سے دل کا تعلق رسول اللہ کے دل سے جڑ جاتا ہے. اس لیے کہ قرآن حضور کے قلب اطہر کے اوپر نازل ہوا تھا. یہ سندیسہ ہے ہمارے خالق کا ہمارے نام. تو ہم اس کو سمجھیں کہ اس میں ہمارے نام پیغام کیا ہے, ہمارے نام میسج کیا ہے. اس کتاب اللہ پہ عمل کرنا یہ ممکن تبھی ہوگا اگر ہم اس کتاب کو سمجھ کے پڑھیں گے. یہ کتاب ہمارے نام پیغام کیا دیتی ہے, کہاں سے روکا ہے, کہاں سے اس کتاب نے ہمیں جو ہے وہ منع کیا اور کن امور کے بجا لانے کی تلقین کی ہے. اس کتاب کے تقاضوں کو سمجھنے کے بعد اس کتاب پر عمل کرنا یہ ہماری زندگی کا لازمہ ہونا چاہیے. لیکن افسوس ہم نے کتاب اللہ کے ساتھ جڑنے کی بجائے اس کتاب کو طاق پر سجا دیا اور اس کے مفاہیم سے ہم نہ آگاہ ہو سکے. اب تو تلاوت بھی موقوف ہوگی. کسی کے زمانے میں لوگ تلاوت ضرور کیا کرتے تھے, اب تلاوت بھی موقوف ہو گئی. عمل تو قصہ پارینہ بن گیا. ہماری زندگی اس کتاب کی مطابقت میں گزرنی چاہیے تھی. آپ مارکیٹ میں یہ مائک بھی لینے جائیں تو اس کے ساتھ بھی چھوٹی سی بک دیتے ہیں جس میں کمپنی بتاتی ہے کہ یہ مائک ہماری کمپنی کا, اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. یار آپ جہاں سے جو چیز خریدے تو اس کے ساتھ چھوٹی سی بک ضرور ملتی ہے اور اس کا طریقہ استعمال بتایا جاتا ہے. جس خالق نے انسان کو پیدا کیا اس نے ساتھ قرآن بھی دیا ہے. اس کو پڑھتے جاؤ, زندگی گزارتے جاؤ. زندگی ٹینشنوں کا مجموعہ نہیں ہوگی. زندگی جو ہے وہ خوبصورت تمہیں دکھائی دے گی. زندگی حسین اور جمیل دکھائی دے گی اس لیے کہ یہ زندگی قرآن کی مطابقت میں گزرے. اور ایک مومن کی زندگی تو قرآن کے بغیر گزرنے ہی نہیں چاہیے. گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اگر تو مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر جی نہیں سکتا ہے. تیری زندگی ہی قرآن ہے. آج پوری دنیا کے اوپر مسلمان ذلت اور رسوائی کی زندگی کاٹ رہے ہیں. کبھی سوچا کہ یہ کیوں ہے؟ ہماری پستی, ذلت, نکبت, رسوائی کتاب اللہ سے دوری کے نتیجے میں. آج واجبی سا تعلق ہمارا اس کتاب سے رہ گیا ہے. اس کے مفاہیم سے ہم آگاہ تک نہیں ہیں. قرآن کہاں روک رہا ہے, قرآن مجید کی تعلیمات کیا ہیں. اس کی تلاوت ہماری زندگی کا جزو لا ینفک ہونا چاہیے تھا. اس کی تلاوت کے بغیر زندگی گزرتی نہ. یہ کتابیں زندہ ہے. یہ پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا تک پہنچانے والی کتاب ہے. یہ کتاب ہماری زندگی میں اجالے بھر دے, روشنیاں بھر دے. لیکن ہم نے اس کتاب کے ساتھ سلوک کیا کیا. بڑا خوبصورت لہجہ اختیار کیا اقبال نے. ببندے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری بآیاتش ترا کار جزی نیست یز یاسین او آساں بمیری. اللہ اکبر. اقبال کہتے ہیں کہ اس دور کے صوفی نے اور اس دور کے ملا نے تیرے ساتھ زیادتی کی. تو پھنس گیا ان کے پھندے میں. صوفی نے بھی تجھے اور سمت لگا دیا اور مولوی نے بھی تجھے اور سمت لگا دیا. جو منصب تھا صوفی و ملا کا, تجھے جس راستے پہ ڈالنا تھا اس راستے پہ انہوں نے تجھے نہیں ڈالا. اس کتاب سے تیری دل بستگی نہ ہو سکی. اس کتاب سے تیرا تعلق مضبوط نہ ہو سکا. قرآن سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے کہ جب تیرے بوڑھے کی روح اٹکی تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ میں اس کی تلاوت کروں اور اس کی روح آسانی سے نکل جائے. وہ کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی روح آسانی سے نکلتی ہے. سورہ یاسین کا مرنے والے کو فائدہ پہنچتا ہے. مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن کہتے ہیں مجھے افسوس اس بات سے ہے کہ اس قرآن سے بھی تو نے مرنا ہی سیکھا. کاش اس قرآن سے جینا سیکھ لیا ہوتا. یہ کتاب زندگی ہے, یہ کتاب حیات ہے. یہ مردہ قوموں کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. یہ پستیوں سے اٹھا کے بلندیوں تک لے جانے والی کتاب ہے.
اس امت کے پاس اتنا بڑا نسخہ کیمیا ہو اور وہ در در رسوا ہو رہی ہو.